بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بچھو کے زہر، اس کے ڈنگ مارنے سے جو درد پیدا ہوتا ہے، جو زہر جسم کے اندر پھیل جاتا ہے، اس کے دفیہ کے لیے چند ایک ٹوٹکے ہیں جو کسی غریب، لاچار اور بے بس کے کام آ جائیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ ڈاکٹر حکیم کے پہنچنے تک گھریلو سطح پہ فرسٹ ایڈ جسے کہتے ہیں، گھریلو سطح پہ اگر ٹریٹمنٹ علاج اس کا ہو جائے تو پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے، اور یہ ہر گھر کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر معاشرے کے لیے یہ باتیں جاننا ضروری ہیں۔ اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ جس طرح حدیث پاک کے مفہوم سے کہ علم کا حاصل کرنا، علم یہ نہیں ہے کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کر ڈگریاں لے باری فیسیں ادا کر کے، علم وہ ہے جو انسان کو انسان کی خدمت کرنا سکھائے، جو انسان کو روشنی اور ہدایت دے، یہ علم ہے۔ ایک پی ایچ ڈی، ایم فل ڈگری ہولڈر وہ اگر کسی ورکشاپ میں چلا جائے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب دیکھے گا، وہ اعلیٰ قسم کے انجینئر ہوتے ہیں اور کاریگر ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہوتی۔ ورکشاپوں میں جا کے دیکھ لیں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ علم صرف ڈگریوں کے حصول کا نام ہے۔ تو اس لیے ان ٹوٹکوں کا، ان باتوں کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اور آنے والا جو موسم ہے، جون جولائی میں ہر چیز گرمی سے جب باہر نکلتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی گزند پہنچ ہی جاتا ہے، کوئی بچھو، کوئی چیونٹی، کوئی بڑے، کوئی سانپ، کوئی مینڈک، بے شمار چیزیں برسات کے موسم میں نکلتی ہیں۔ تو اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر انسان کو کچھ ہدایات، کچھ معلومات اور کچھ حکمت کے ٹوٹکے یاد ہونے چاہیے۔ بچھو کے ڈنگ مارنے سے مقام نیش، جس جگہ پہ وہ اپنا ڈنگ چبوتا ہے نا، تو بہت شدت کا درد ہوتا ہے، اور لہریں سی اٹھتی ہیں جس کا اثر سارے جسم پر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ درد سے دل گھٹنے لگ جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو پھر انسان اوپر سے کمزور بھی ہو تو اس کو ایسے محرکات دیں جس سے اس کی کمزوری فی الفور بحال ہو جائے، صحت بحال ہو جائے، کمزوری دور ہو جائے۔ املی کا بیج، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی بوٹیاں، پھل فروٹ، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، ہم ان کو بیکار سمجھ کے پھینک لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ املی کا بیج پتھر پر پانی سے گھس کر اس نیش والی جگہ پر لگایا جائے، وہ اس سے جو تئی سی نکلتی ہے وہ لگایا جائے، اور آدھا انچ اس ڈنگ کے ارد گرد بھی اس کی لیپ کی جائے تو درد سے نجات ملتی ہے اور فوراً آرام ہوتا ہے، زہر اثر نہیں کرتا۔ یا پھر دانا، اور زیادہ تر لوگ مقام نیش پر فی الفور کٹ لگا کر خون نکال دیتے ہیں، اور ڈنگ سے آگے پیچھے مضبوط رسی سے یا کسی ٹاکی لیر سے یا کسی بھی کپڑے سے باندھ لیتے ہیں تاکہ وہ گردش خون جو ہے وہ رک جائے، اور وہ جو ڈنگ والی جگہ ہے اس سے خون باہر نکل آئے۔ ہاں، ایک بہترین ٹوٹکا یہ ہے کہ جب موسم ہو آم، مینگو، ان کا جو ایک بور سا نکلتا ہے، چھوٹے چھوٹے وہ پھول سے بنتے ہیں پتوں کے اندر جس سے پھل لگتا ہے، اس بور کو اگر ہاتھوں پہ مل لیا جائے، ہاتھوں پہ مل دیا جائے، اور شرط یہ ہے کہ اس دن ہاتھوں کو یہ مل کے دھویا نہ جائے، تقریباً 2-4 گھنٹے تک ہاتھوں کو دھویا نہ جائے، وہ بور کو مل کر ہاتھوں کو رہنے دیں، اور اس ٹوٹکے کا اثر پورے 6 مہینے تک رہتا ہے، پورے 6 مہینے تک رہتا ہے۔ جب بھی کوئی بچھو، زہریلا کوئی ڈنگ لگے، کسی بڑ کا، کسی بچھو کا، کسی سانپ کا، تو وہ ہاتھ اوپر پھیر دیا جائے تو وہ زہر کا اثر دور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں مینڈک کے
سر کے اندر ایک پتھر ہوتا ہے۔ یہ قانون تلسمات کتاب علامہ رفیق زاہد نے لکھی ہے، اور اس میں بہت پرانے قسم کے ٹوٹکے اور عملیات لکھے ہوئے ہیں۔ اس پتھر کو بھی اگر حصول حاصل کیا جائے اور جہاں کہیں کسی زہریلے جانور کا ڈنگ لگ جائے، سانپ، بچھو وغیرہ کا، تو اس پتھر کو اوپر پھیر دیا جائے تو وہ پتھر اس زہر کو چوس لیتا ہے، کوئی اس حقیقت کو مانے یا نہ مانے۔ ایک مریم پتھر ہے، پنک کلر کا ہوتا ہے، وہ اگر گلے میں لٹکا لیا جائے تو بندہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا، سورہ فاطر پڑھ کے دیکھ لینا، پتھروں کا ذکر فرمایا، من الجبال جدد بید، پتھروں میں سے، پہاڑوں میں سے چھوٹے چھوٹے پتھر، جدد بید، سفید قسم کے، وغرابیب سود، اور کئی کالے رنگ کے پتھر، جس کو ہم نیلم کہتے ہیں، فروزہ کہہ لیتے ہیں، مرجان کہہ لیتے ہیں، مختلف پتھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اندر بھی بڑی تاثیر رکھی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، بہرحال تو اس طرح اس مینگو کا جو پتوں کے اندر جو بور سا ہوتا ہے آم کے موسم میں، تو اس کو ہاتھوں پہ مل لیا جائے تو اس کا اثر 6 مہینے تک رہتا ہے۔ وہ کسی بھی زہریلے جانور کے ڈنگ کو، اس کے زہر کو اپنے اندر کیا کر لیتا ہے، جذب کر لیتا، اور پھر کسی قسم کا درد نہیں ہوتا۔ ایک درخت ہے مدار، اس کی جڑ کو لے کر اس کو گھس کر پانی کے اندر، تو اس مقام ڈنگ، مقام نیش والی جگہ پہ لگایا جائے تو اس سے فوراً آرام ملتا ہے، اور درد کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ دل گھٹنے لگتا ہے۔ بندے کی، کمزور بندوں کی بہت ہی واقع ہو سکتی ہے۔ ایک تو نفسیاتی اثر ہوتا ہے، سانپ کا زہر کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا انسان کی نفسیات اس پہ اثر کرتی ہیں۔ اس کے اوپر سائنسدانوں نے بھی کیا کیا ہے، تحقیق کی ہے کہ کسی ملک میں کسی مجرم کو سزائے موت دینی تھی، اور اس کو یہ کہا گیا کہ تمہیں سانپ کے ڈنگ سے مارا جائے گا۔ اس کے منہ کے اوپر کپڑے ڈال دیے، کالا کپڑا ڈال دیا، اور پھر پیپر پن سے برابر نشان، جس طرح سانپ کا ڈنگ ہوتا ہے یوں ایسے برابر اس کا نشان لگایا گیا، اس پیپر پن۔ اس کی نفسیاتی، اس کی سوچ کی وجہ سے، اس کی ڈر کی وجہ سے اس کا سارا جسم زہر آلود ہو گیا، اور وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے مر گیا۔ کشمیر کے کسی گاؤں کی بات ہے، وہ جو گھاس کاٹنے کے لیے لیتھڑی لگاتے ہیں نا، بندے لگاتے ہیں، وہ بندے بڑے مخلص ہوتے تھے، اجرت پہ کام نہیں کرتے تھے، ہمدردی اور اخلاقی طور پر ایک دوسرے کی مدد کے لیے آتے تھے۔ اور پھر بعض لوگوں کو لسی پینا اس موسم میں بڑا پسند ہوتا ہے، بڑا گھی اور لسی، تو وہ دودھ کے رگڑتے ہوئے، دودھ بلونے کے وقت کوئی سانپ اندر کسی برتن میں بیٹھا ہو، جس طرح گرمیوں کے موسم میں کسی جوتے کے اندر چلا جاتا، اس نے اسی کو وہاں کیا دیا، بلو لیا، وہ لسی رنگ آلود ہو گئی، پی لیا۔ پورے کسی سال کے بعد وہ ذکر ہوا کہ وہ لسی میں سانپ رگڑا گیا تھا، لہٰذا اس لسی کے اندر سانپ کا خون تھا، زہر تھا، وہ مل گیا۔ بس ایک بندے کے ذہن میں وہ خیال آیا، اس خیال نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ اس لیے اس نفسیاتی چیزوں کو، اپنی قوت ارادی جس کو کہتے ہیں، اگر اس کو مضبوط رکھا جائے، قوت ارادی، تو پھر کوئی بھی چیز اس کو غزند نہیں پہنچاتی۔ آج مذہبی سطح پہ بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، وہ تاریخی واقعات جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ آج کے فلاسفر کہتے ہیں جی زہر کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں زہر پھونک لیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کسی ملک کے بادشاہ نے ان کو ٹوپی، خوشبو اور یہ زہر بھیجا، پھونک لیا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ یہ دعا اگر دن صبح سویرے فجر کے بعد ہی 3 مرتبہ پڑھ کر جسم کے اندر پھونک دم کیا جائے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جادو ٹونے زہریلے جانوروں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بات ہے اعتقاد کی، یہ بات ہے یقین کی۔ جسے یقین نہیں، وہ دوائی لے کے بھی اس کی نفسیات نے، اس کے اعتقاد نے، اس کے یقین نے اگر اس کا ساتھ نہ دیا تو ان ظاہری ٹوٹکوں سے، ان ظاہری عملیات سے کچھ نہیں بنتا۔ اس لیے اپنے یقین کو
پختہ کرو۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں، اس کو گلاس سمجھیں، گلاس پانی پینے کا جو گلاس ہے، یہ اگر پانی سے کیا ہو، آدھا خالی ہو آدھا بھرا ہوا ہو، تو اپنی سوچ کو اگر پازیٹیو رکھا جائے، مثبت رکھا جائے، تو یہ کہا جائے کہ یہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، یہ آدھا گلاس ہے بھرا ہوا ہے، یہ اس کی پازیٹیو سوچ ہے۔ اور دیکھنے میں تو ہے گلاس آدھا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے، تو یہ خالی ہونا یہ اس کی نیگیٹو سوچ ہے، یہ اس کی منفی سوچ ہے، اور یہی سوچیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دعا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے اعتقاد کو، اپنے یقین کو اس حدیث کے مطابق جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم العجوزہ، بوڑھی کبڑی عورت ہوتی ہے، جس طرح وہ اپنے یقین، اعتقاد اور اپنے معاملات کے اندر پختہ ہوتی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے یقین اور اعتقادات کو محفوظ رکھو۔